آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گلیمر کی شوبز کی زندگی میں گزار دیا، جس کی راتیں گزرتی تھیں، راتوں کو رنگین کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا، مگر اچانک ہی کیا ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے، وہ گلیمر کی دنیا چھوڑ کے، وہ ایک فیم چھوڑ کے، وہ سب کچھ چھوڑ کے دین اسلام کی راہ پر آ گیا۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گلیمر کی شوبز کی زندگی میں گزار دیا، جس کی راتیں گزرتی تھیں، راتوں کو رنگین کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا، مگر اچانک ہی کیا ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے، وہ گلیمر کی دنیا چھوڑ کے، وہ ایک فیم چھوڑ کے، وہ سب کچھ چھوڑ کے دین اسلام کی راہ پر آ گیا۔ پاکستان میں اس کا بہت بڑا نام تھا اور اب مگر وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا نام میں اس لیے محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں دین اسلام کی زندگی پر چل رہا ہوں، آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسن پر میں عمل پیرا ہوں اور مجھے پوری طرح سے سکون حاصل ہے۔ میری راتیں اب پرسکون ہو چکی ہیں۔ نام ہے ان کا محمد عثمان بیگ، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان سے گفتگو میں آغاز میں یہی پوچھیں گے کہ آخرکار وہ شوبز، وہ گلیمر، وہ چمکتی دمکتی دنیا چھوڑ کر اس دنیا میں آئے تو ان کا ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا؟ عثمان بیگ صاحب، ایک وہ دور تھا جب وہ گلیمر، جب وہ فیم، اور ایک یہ دور ہے، اس دور میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کیا بنا؟ ٹرننگ پوائنٹ تو بیسیکلی یہ تھا کہ جب میں یہ سارے حالات سے تنگ آ گیا تھا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ماحول سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بگڑنے کے لیے اور سنورنے کے لیے، تو جس ماحول میں بگڑے تھے اسی کو چھوڑنا تھا اصل۔ تو وہاں سے، اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی رہی میرے ساتھ، مینس کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہوتی تھی کہ کبھی کسی کی سڈن ڈیتھ دیکھ لی اور کبھی کسی کو کسی بہت زیادہ مشکل میں دیکھ لیا، مطلب ہاسپٹل میں گیا تو وہاں پر لوگوں کی ڈیتھ دیکھی، کوئی بہت سارے ایکسیڈنٹ دیکھے، تو اس سے ایک خوف پیدا ہو گیا تھا میرے اندر۔ تو میں جب بھی مجھے کہیں کوئی دین نظر آتا تھا تو میں شرم کے مارے تھوڑا سا اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن یہ تھا کہ سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ میرا چونکہ ماحول اتنا ملا ہوا تھا اور وہ بے دینی کا ماحول تھا تو وہ چیزیں زیادہ دیر اثر نہیں کرتی تھیں۔ تو خیر وہ چیزیں چلتی رہتی تھیں، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں تھا کہ میں دین پہ چلوں۔ تو میں جب والدہ کے اصرار کرنے پہ اعتکاف میں بیٹھا تو وہاں پر مجھے مسجد میں کچھ ایسا ماحول ملا اور بڑا سکون فرسٹ آف آل ملا۔ تو وہاں پر جب ماحول ملا تو وہاں پر ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے جو ہے وہ تقریباً کچھ 10 دن میری خدمت کی، اسامہ اس کا نام تھا۔ تو وہ مجھے روزانہ میری خدمت کرتا اور رات کو فارغ ہو کے اپنے بزنس سے آتا تو وہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت دیتا تھا، چونکہ وہ باتیں کبھی سنی نہیں تھیں، کبھی اس کو آبزرو ہی نہیں کیا تھا، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، تو وہ کچھ نئی باتیں تھیں۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ جو جتنا مرضی گنہگار ہو وہ اتنا ہی جب اس کے سامنے بات رکھی جاتی ہے تو وہ اتنا ہی جلدی دین پہ عمل کرتا ہے اور اچھا آتا ہے۔ تو اس وقت میں نے پلان کر لیا تھا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ ایک وہ گلیمر کی دنیا، آپ پارٹیز پہ جا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور یہ بالکل ہٹ کے ایک کہ دین اسلام کے آپ راستے پر آگے ہیں، کیا فرق محسوس کرتے ہیں اس زندگی میں اور اس زندگی میں؟ دیکھیں، بہت زیادہ فرق ہے۔ فرسٹ آف آل تو سکون ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کی 4 راہیں کھولتے ہیں، ایک راستہ نہیں کھولتے۔ تو جب میں اس ماحول میں آنا میں نے شروع کیا اور آہستہ آہستہ وقت بڑھ رہا تھا اس فیلڈ کی جانب، دین کے ماحول کے اندر، تو میرے کام بننا شروع ہو رہے تھے، اور جو سب سے مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اچھے بستر پہ اور اچھے ہوٹل میں، جب ہم اکثر پارٹیز کرنے جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے وہاں جا کر نیند بھی لیتے تھے، ہر آسائش وہاں پر ہوتی تھی۔ پی سی میں ہمارے پروگرام ہوتے تھے، رویل پام وغیرہ میں، تو ایک دن میں 2-2 3-3 بھی ہوتے تھے، رات 11-12 بجے تک بھی واپسی ہوتی تھی۔ تو اس میں جو اتنی تھکن ہو جاتی تھی، کوئی بھی بندہ ہو تو وہ سو جائے، لیکن چونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ نے وہ جوڑی ہی نہیں ہے فیلڈ آپ کی فطرت کے ساتھ۔ تو جب میں اس ماحول میں آیا تو سب سے پہلے جو مجھے واپس ملی وہ میری نیند ملی۔ 3 دن مجھے نیند نہیں آتی تھی،
آپ کو پتہ ہے کہ نیند بغیر کوئی نشہ وغیرہ یا ویسی نہیں نیند آتی تھی آپ کو؟ نہیں، نیند دیکھیں سکون جب چلا جاتا ہے تو سکون نیند کا آنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ سکون کا ہونا ضروری. تو سکون جب نہیں تھا تو پھر وہ نیند بھی نہیں آتی تھی، پھر کوئی کام اچھا بھی نہیں لگتا تھا، پھر گھر والوں سے لڑائی بھی ہوتی تھی اور اکتا جاتا تھا، چڑچڑاپن رہتا تھا. تو ہر بندے کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ ساری چیزیں ایک ہی ٹائم میں ہوتی ہیں، لیکن میں چونکہ ایک کلک کر چکی ہوئی تھی، مجھے ایک بندے کا واقعہ کلک کر گیا تھا. ایک ماڈل تھی، میرا دوست تھا، اس نے مذاق کیا کہ یار وہ فلاں ماڈل ہے، وہ فوت ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی اس کی نا، 2 دن پہلے ساتھ تھی. تو اس کی ایک وہ دل پہ اثر ہوئی. اس نے 3-4 دن بعد بتایا یار وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، لیکن جو ڈیتھ کا لفظ تھا وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا، کلک کر گیا. تو میری چاہت تھی کہ یار مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے کہ میں بھی کرتا رہوں اور میں مطلب اطمینان بھی رہوں، مطمئن بھی رہوں کہ نہیں میں صحیح لائف گزار رہا ہوں. تو جب میں آیا تو میں نے سب سے پہلے سکون کو حاصل کیا. اچھا، آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ جو پرانے دوست ہیں، وہ جو شوبز انڈسٹری کے، وہ اب بھی آپ سے رابطے میں رہتے ہیں؟ کیا ان کو آپ نے کبھی تبلیغ کی ہے؟ بالکل، یہ تو ہمارے تبلیغ کا حصہ ہے بہت بڑا، اور اصل میں تبلیغ میں لگنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے خود بھی دین پہ چلنا ہے اور لوگوں کو بھی دین پر لے کر آنا ہے. کیونکہ بنی اسرائیل پہ تو اللہ نے اس لیے لعنت بھیجی تھی نا کہ بھئی کم بختو تم خود تو دین پہ عمل کرتے نہیں، لوگوں کو بھی نہیں روکتے. تو اس اعتبار سے تو میرے تقریباً 1-2 لڑکیاں بھی آئیں اس دین کے راستے سے، اور دوست بہت بے شمار آئے. 2 سال پہلے ہمارے ساتھ میں اور میرے کچھ اور دوست تھے، تقریباً پاکستان کے سارے شہروں سے ملا کر 250-300 ڈانسرز اور یہ سنگنگ کرنے والے اور سنگنگ کا شوق رکھنے والے نوجوان لڑکے ہمارے ساتھ تھے جماعت کے اوپر 3 دن تبلیغ کے لیے. تو یہ رائیونڈ اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں پر ہمارے ساتھ تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب بہت سارے بے شمار لوگ. تو ان میں سے کئی لڑکے ہیں جو 100% ابھی چل رہے ہیں اس میں، اور ان کا کام مطلب اللہ چلا رہا ہے، اور داڑھی رکھ لی ماشاءاللہ. عثمان، یہ بتائیں کہ جیسے آپ جب اس فیلڈ میں تھے تو اس وقت آپ ظاہری سی بات ہے گانے سنتے تھے اور پارٹیز ہوتی تھی جیسا آپ بتا بھی رہے ہیں، تو اب کیا آپ سنتے ہیں؟ میں بیسیکلی اوبیسلی اب تو سب سے بڑی بات ہے کہ ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، یقین کرے ٹائم ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر میں سنتا ہوں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنتا ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ 3 سال میں ملاقاتیں نہیں، ان سے ملنا جلنا رہا. پھر مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو سنتا رہتا ہوں. اور پھر اپنی فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کے اکثر انٹرویوز دیکھتا رہتا ہوں. میل فیمیلز ہیں، مختلف چینلز کے اوپر انٹرویوز آتے رہتے ہیں. کوئی نیا نوجوان ماڈلنگ میں آتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں ان سے ملیں، ان سے بات کریں، ان کو اپنے ماحول میں جوڑیں، جیسی ان کی طبیعت ہے ویسے ان سے چلنے کی کوشش کریں. تو حال ہی میں 2-3 لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو انٹرنیشنل لیول پر ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں میڈیا میں، تو وہ بھی ملنا چاہتے ہیں، ماحول بھی بنتا ہے. تو میں زیادہ تر جو سننے کے اعتبار سے جو سنتا ہوں وہ اسلامک اعتبار سے ان کو سنتا ہوں. انٹرٹینمنٹ کے اعتبار سے مجھے ریئلٹیز شو دیکھنے کا کافی شوق ہے، تو کبھی فارغ ہوں تو وہ دیکھتا ہوں. اور جب بہت زیادہ کوئی گانا سننے کا کوئی دل کر رہا ہو تو پھر میں اپنی کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہوں پرانی. اچھا عثمان، یہ بتائیں کہ یہ نہیں کہ دل ابھی بھی یہ نہیں کہیں نہ مچل جاتا ہے، بہل سا جاتا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو آنے والی نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر جو شوبز میں آ رہی ہے، یا کہ جو اکثر ہم یہ لوگ سنتے ہیں کہ پارٹیز کر رہے ہیں، ارینج کر رہے ہیں، اور کس ٹائپ کی پارٹیز ارینج کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے بھی سامنے ہے، پوری دنیا کی اب تو سامنے آ چکی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کا جو شوق لوگ رکھتے ہیں وہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ نہ کہ وہ اللہ کو ناراض کریں، بلکہ وہ ایک تسکین چاہتے ہیں، ایک چین چاہتے ہیں، ایک راحت چاہتے ہیں، مزہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، آپ کا ہے، ان کا ہے، یہ جتنے بیٹھنے والے دیکھنے والے ان سب کا ہے کہ ہم خود بھی دین پر نہیں ہیں، ان کو بھی دین پر نہیں لے کے آ رہا. ان کو کون بتائے گا کہ یار اس میں سکون نہیں ہے، اس میں سکون ہے؟ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو شروع کرنا ہے وہ ہمیں شروع کرنا ہے اپنے ماں باپ سے. میرا یہ پیغام ہے ہر نوجوان لڑکے لڑکی کو کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ان کی قدر کرے، اور ان کو
مطلب جو انہوں نے اپنا خون نچوڑ کے آپ کو جوان کیا ہے، اب آپ کی باری ہے، ان کے آگے بچھ جائیں، ان کی سنیں، انہی کی فرمائشیں پوری کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں۔ دوسری چیز، علماء کے ساتھ جڑیں۔ ماں باپ پہلا سٹیپ ہے۔ اب ماں باپ کی جب دعائیں لگیں گی تو آٹومیٹکلی ماں باپ تو یہی کہیں گے بھی اللہ اس کو ہدایت دے، تو پھر اللہ نے جوڑا ہے علماء کے ساتھ۔ علماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو علماء ہیں وہ میرے امت کے وارث ہیں، ان کے پاس دین ہے، ان کا ماحول لو، ان سے سیکھو گے۔ تیسرا یہ کہ ہم اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں اور بڑوں کی عزت کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اور لاسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حرام کو چھوڑ کر حلال کمانے کی نیت کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چل جائیں، چھوڑ دیں، آگ لگا کر وہ جنگلوں میں چلے جائیں، بلکہ نیت کریں، سٹیپ لیں کہ ہاں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جب آپ نے نیت کر لی تو اس کو ایکسیپٹ اللہ نے کرنا ہے، تو وہ جب اللہ ایکسیپٹ کر لے گا تو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ 4 چیزیں ایک کسی حدیث میں نہیں ہے، لیکن سارے قرآن کے اندر یہی چیزیں ہیں۔ اچھا عثمان، آخری بات میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک انسان جب زندگی میں سروائیو کرنا شروع کرتا ہے اسے بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں، انسان کو فیم بھی ملتا ہے، آپ کو بڑا آپ نے فیم بھی دیکھا، اللہ پاک نے آپ کو بڑی عزت بھی دی، اب بھی عزت ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے کہ لوگ آپ کے پاس چل کے آتے ہیں، آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ مختصر سا پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا پوائنٹ تھا جس کو آج بھی سوچ کے آپ چونک جاتے ہیں؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجھے فرسٹ ٹائم میں جماعت میں گیا تو وہاں پر اس ٹائم مجھے کام مل رہا تھا، مارکیٹ میں میڈیا میں کام ملنا شروع ہوا تھا اور اچھے پیسے ملنا شروع ہو گئے تھے۔ اراؤنڈ لاسٹ ٹائم ہمیں 3 شو کے 40-55,000 ملے، اور اتنا جلدی ملتا نہیں ہے۔ تو مجھے جب وہ ملے اور جب میں تبلیغ میں آ چکا تھا تو اس ٹائم میرے اوپر موت کا خوف طاری تھا۔ تو وہ موت کا جو خوف تھا اور وہ جو گلیمر کی زندگی تھی، ان دونوں میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن اس ٹائم جو میں نے ڈیسیژن لیا تھا، آپ یقین کریں گے کہ شاید میں ساری زندگی اتنا نہ رویا ہوں جتنا اس 3-4 گھنٹے میں رویا ہوں، اور اس رونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ وہ دن میری زندگی میں ایک دفعہ لازمی لا کے دے کہ جس دن تو نے پہلی دفعہ ہدایت کا نور میرے دل میں اتارا تھا۔